حکایات میں سے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سنا۔ اس میں مجھے اور آپ کو بہت سے سبق ملتے ہیں کہ باندی گزر رہی تھی بڑے ناز و نخروں کے ساتھ۔ یہ درویش صفت بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ تجھے مالک میرے پہ بیچتا ہے، تو وہ ہنسنے لگی، مذاق کرنے لگی، ساتھ لے گئی، مالک کے سامنے بات رکھی، وہ بھی ہنسنے لگا۔ مالک نے پوچھا کہ کیا قیمت؟ ماں اس کی تو بہت کم قیمت ہے کیونکہ اس میں عیب زیادہ ہیں۔ تفسیر آپ نے سن لی ہے۔ اس سے بھی اچھی باندی، اس سے کم قیمت پہ ہر بندہ خرید سکتا ہے۔ جو حور کی طرف اشارہ کیا، جنت کی حور۔ اس سے ایک بات تو ہمیں اور آپ کو یہ ملی کہ نیک لوگوں کی چند ساعتوں کی صحبت انسان کی دل کی دنیا کو پلٹ دیتی۔ چند ساعت کی صحبت ملی اس اللہ والے کے ساتھ، اس لونڈی کو اور اس کے آقا کو۔ نیک صحبت یہ نسخہ اکسیر ہے، دل کی بستی آباد ہو جاتی ہے۔ صحبت کی مثال پیوند کاری کے مانند ہے۔ ہم اب پیوند کاری کرتے ہیں نا، پودوں میں، درختوں میں۔ ایک درخت ہے، اس کا پھل جو ہے کم قیمت ہے، پھیکا ہے، کھٹا ہے، آپ اس کی پیوند کاری کر دیتے ہیں، اب اسی درخت پہ میٹھا پھل لگنے لگتا ہے، قیمتی پھل لگتا ہے۔ تو یہ صحبت اس پیوند کاری کے مانند ہے۔ انسان کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، جب یہ نیک صحبت میں آتا ہے تو یہ اچھے اخلاق کا مالک بن جاتا ہے، یہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم ہر وقت نیک صحبت کو اہمیت دیں، نیک ماحول میں جڑتے رہا کریں۔ جیسے کہ ایک ریل گاڑی کے ڈبے ہوتے ہیں، اس میں اکانومی کلاس بھی ہوتی ہے، بزنس کلاس بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ بزنس کلاس اکانومی کلاس کو کہتی ہے کہ میری شان بہت بلند ہے، گرمی سردی میرے اندر ٹمپریچر معتدل رہتا ہے، میری سیٹوں پہ فوم لگے ہیں، میرے اندر صفائی ہے، پانی کا انتظام ہے، مسافر بہت آرام سے سفر طے کرتا ہے۔ اور تیری تو بری حالت ہے، کھڑکیاں بند نہیں ہوتی، گرم ہوائیں داخل ہوتی ہیں، مٹی گرد و غبار آتا ہے، سیٹوں پہ پھٹے ہیں، نہ صفائی ہے، نہ پانی کا خاص انتظام ہے، مسافر بری حالت میں پہنچتا ہے۔ تو یہ اکانومی کلاس ساری باتیں سننے کے بعد بزنس کلاس کو کہتی ہے یقیناً میں تیری شان کی قائل ہوں کہ تیرا یہ مقام اور تیری یہ شان ہے، اور اپنی کمزوری کا بھی اقرار کرتی ہوں۔ یہ اکانومی کلاس کہہ رہی، میں اپنی کمزوری کا بھی اقرار کرتی ہوں، ساری کمزوریاں میرے میں موجود، لیکن ایک بات ہے کہ میں نے اپنی کنڈی تیرے کنڈی میں پھنسا رکھی ہے، جہاں تو پہنچے گا وہاں میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ کنڈی تیرے کنڈی میں پھنسا رکھی ہے، کمزوریاں میرے میں بہت ہیں، تیرا مقام بہت بلند ہے، اب جہاں تو پہنچے گا وہاں میں بھی پہنچ جاؤں۔ تو نیک صحبت اور نیک لوگوں سے تعلق کی مثال یہی ہے۔ ہمارے میں ہزاروں کمزوریاں ہوں گی، لیکن اس نیک صحبت یا اللہ والوں کے ساتھ نتھی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں بھی منزل پہ پہنچا دے گا۔ تو چند لمحے کی صحبت اس درویش کی ملی، ان کی زندگیاں پلٹ گئیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ والوں کی زبان سے نکلتے ہوئے جملے یہ سیدھا دل پہ جا کے لگتے ہیں، اس میں اثرات اور برکات ہوتے ہیں، اس لیے ان کی باتیں بھی توجہ سے ہمیں سننی چاہیے جہاں بھی میسر ہو جائیں۔
ان کی باتوں میں اثر ہوتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شراب و کباب کی محفلیں گرماتے تھے، دوستوں کی مجلس سے رقص کرنے والی عورتیں، گانے بجانے، شراب کا سلسلہ، ایک مست زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن دروازے پہ دستک ہوئی تو لونڈی کو بھیجا، جاؤ دیکھو کون ہے۔ دروازے پہ گئی تو کیا دیکھا کہ ایک درویش قسم کا بندہ کھڑا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا کہ یہ گھر کسی غلام کا ہے یا آزاد کا ہے؟ غلام کا دور تھا اس وقت، غلاموں کا۔ لونڈی نے کہا یہ غلام کا تھوڑی، تو آزاد کا گھر ہے۔ تو درویش کہنے لگا ہاں واقعی یہ آزاد ہی کا گھر ہوگا، اگر غلام کا گھر ہوتا تو اسے اپنے مالک کی غلامی کے آداب معلوم ہوتے۔ یہ جملہ کہا اور چلا گیا۔ لونڈی جب واپس گئی تو مالک نے پوچھا بشر حافی نے کون تھا، کیا کہا؟ اس نے کہا کہ درویش سے آدمی تھا، اس نے یہ سوال کیا، میں نے جواب دیا تو اس نے کہا واقعی غلام کا آزاد کا گھر ہے، غلام کا ہوتا تو غلامی کے آداب معلوم ہوتے۔ بس یہ اللہ والے کی زبان سے ابھی اس نے براہ راست بھی نہیں سنا تھا، درمیان میں واسطہ تھا، فوراً اٹھا، مجلس عروج پہ تھی، سب کچھ چھوڑا، حتیٰ کہ پاؤں میں جوتے بھی نہیں پہنے، اتنی تیزی کے ساتھ اس درویش کے پیچھے نکل گیا، چلتا گیا، آخر کار اسے پا لیا۔ اس سے پوچھا کہ فلاں دروازے پہ آپ آئے تھے؟ انہوں نے کہا میں آئے تھے۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ تو میں آپ سے کچھ سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے پوچھا کہ غلام کا گھر ہے آزاد کا، مجھے بتائے گا کہ آزاد کا گھر ہے؟ میں نے کہا واقعی آزاد کا ہے، غلام کا ہوتا تو غلامی کے آداب معلوم ہوتے۔ بس اللہ والے کی زبان سے براہ راست یہ جملے سننے تھے کہ سیدھے اس نے اس کے دل پہ جا کے دستک دی، دل پہ جا کے لگے۔ وہیں سے بشر حافی کی دل کی بستی ہی پلٹ گئی، دنیا بدل گئی۔ اللہ نے توبہ کی توفیق عطا کر دی، کس ماحول سے اٹھایا، ایک اللہ والے کے جملے نے اس کی زندگی بدل کے رکھ دی، توبہ نصیب ہو گئی۔ کہتے ہیں راستے پہ جا رہے تھے تو کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جو اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، اٹھا لیا، اٹھایا، اسے چوما اور صاف کیا، دکان پہ جا کے عطر خریدی، خوشبو سے لگایا، بڑے پیار و محبت سے اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ بس اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے دل پہ الہام فرمایا بشر حافی تو نے میرے نام کو معطر کیا ہے، میں دنیا کو تیرے نام سے ایسا معطر کروں گا کہ تیرا نام لیے بغیر اللہ والوں کا تذکرہ مکمل نہیں ہوگا۔ بس پھر ولایت کا مقام نصیب ہوا، اور آپ بغیر جوتوں کے بغیر پھرتے تھے، حافی بغیر جوتے کے پھرا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت جوتا پہن لو، بڑی عجیب جواب دیا۔ فرمایا بیٹا اپنے مالک سے جس حال میں صلح کی تھی اسی حال میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے رب سے صلح کی تھی تو میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، پھر یہ کیفیات تھی۔ تو اس لیے اس پرفتن دور میں غنیمت جانے نیک صحبت، نیک لوگوں کا تعلق۔ اس لیے کہتے ہیں دوست بھی بناؤ تو دیکھ کے بناؤ، اثر پڑتا ہے ساتھ والے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میرے دوست تو برے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن میں ان سے اثر نہیں لیتا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ اثر نہ لیں لیکن آپ پہ وہ اثر انداز خود بخود ہو جائیں گے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جانوروں کو اثر ہوتا ہے تو انسان کا اثر نہیں ہوگا۔ جانور کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ جو بکریاں چراتا ہے اس کے مزاج میں عاجزی آتی ہے، جو اونٹ رکھتا ہے اس کے مزاج میں کینہ پروری آتی ہے، جو گھوڑے رکھتا ہے اس کے مزاج میں شجاعت آتی ہے۔ تو جانوروں کے ماحول اثر ڈالتا ہے تو ایک انسان اور دوست کا ماحول اثر نہیں ڈالے گا، یقیناً ڈالے گا۔ آپ نمازی ہیں پکے، بے نمازی سے تعلق جوڑ لو، تھوڑے ہی عرصے میں وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ نماز نہ پڑھو، خود بخود آپ سے نمازیں چھوٹ جائیں گی۔
گپ شپ میں بیٹھے جاؤ، اس نے نہیں جانا، ایک دفعہ جاؤ گے، دو دفعہ جاؤ گے، تیسری دفعہ آپ بھی بیٹھے رہو گے، آہستہ آہستہ آپ بھی اسی سائڈ پہ چلے جاؤ گے۔ اس لیے ہم دوست بھی دیکھ کر بنائیں۔ تو نیک صحبت اور نیک ماحول اور نیک تعلق یہ انسان کی دنیا اور آخرت میں عزت دلاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما دیں، مراقب ہو جائیں۔ کون کیا پڑھتا ہے کہ پتہ تو چلے گا، پوچھو کیا پڑھے گا۔ آنکھیں بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ تصور کیجئے کہ اپنے رب کی چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکا چکے ہیں۔ اپنے سیاہ اعمال پہ نظر رکھیں، گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مجھے خدایا معاف کر دے، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، مجھے خدایا معاف کر دے، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، مجھے خدایا معاف کر دے، میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدایا معاف کر دے، پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہیں تیری عطائیں، پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہیں تیری عطائیں، مگر بہت ہیں تیری عطائیں، معاف کرنا شعار تیرا، مجھے خدایا معاف کر دے، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، مجھے خدایا معاف کر دے، میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدایا معاف کر دے، عذاب دے کر تو کیا کرے گا، کریم ہے تو کرم ہی فرما، عذاب دے کر تو کیا کرے گا، کریم ہے تو کرم ہی فرما، کریم ہے
تو کرم ہی فرما معاف کرنا شعار تیرا مجھے خدایا معاف کر دے عذاب دے کر تو کیا کرے گا کریم ہے تو کرم ہی فرما کریم ہے تو کرم ہی فرما سوال کیسا جواب کیسا مجھے خدایا معاف کر دے سوال کیسا جواب کیسا مجھے خدایا معاف کر دے میرا عمل ہے سیاہ نامہ مجھے خدایا معاف کر دے میں جانتا ہوں تو بخش دے گا مجھے خدایا معاف کر دے توبہ قبول فرما لے توبہ قبول کریم ہے تو کرم کر دے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما اللہ کرم کا معاملہ فرما یا اللہ کرم کا معاملہ فرما اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے اللہ گناہ گار ہیں گناہوں کا اقرار کرتے ہیں یا اللہ گناہوں کا بوجھ لے کے گرتے پڑتے تیرے در پہ پہنچے ہیں اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ اپنے در سے خالی نہ لوٹانا اللہ اپنے در سے محروم نہ کرنا یا اللہ تیرے در سے خالی لوٹا تو کس در پہ جاؤں گا اللہ میرا کوئی اور در نہیں تیرا بندہ ہوں تیرے در پہ جھکا ہوں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں اللہ اپنی محبت عطا فرما اپنی معرفت عطا فرما اپنا قرب نصیب فرما یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما اللہ یا اللہ تیرے گھر کے آنچل میں دامن پھیلائے تجھے پکار رہے ہیں اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے یا اللہ ہمیں معاف فرما اللہ ہمیں معاف فرما یا اللہ اب تو ہمیں معاف فرما اللہ یہ تیرے در کے بھکاری تیرے در پہ بھکاری بن کے بیٹھے ہیں اللہ تیری محبت کی نظر کے منتظر ہیں یا اللہ ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے یا اللہ ایک دفعہ محبت کی نظر ڈال دے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما تمام کی رزق میں برکتیں عطا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح نارینہ عطا فرما اللہ ہر ماں باپ کا اولاد کے دکھ درد اور غم سے محفوظ فرما یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما یا اللہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں اللہ ہماری مغفرت فرما دے یا اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہمیں معاف کر دے یا اللہ آج رات یا اللہ ہمیں بھی جہنم سے بری فرما اللہ ہمیں بھی جہنم سے بری فرما اللہ آج ہمیں بھی معاف فرما اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے
یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹانا، یا اللہ ہمیں اپنے در سے محروم نہ کرنا۔ اللہ کپڑا میلا ہو جائے تو دھوبی کے پاس بھیجا جاتا ہے، دل میلے ہو جائیں تو تیرے در پہ لائے جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے میلے دلوں کو صاف فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو نیک فرما دے، یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ ہر قسم کے پریشانیوں سے محفوظ فرما، خیر و عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمارے اس اعتکاف کے عمل کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم تو تجھے منانے آئے ہیں، اللہ ہم تجھے پانے آئے ہیں۔ یا اللہ معتکفین کی جماعت جو تیرے در پہ بے سہرا کر کے بیٹھی ہے، دن و رات تیرے در پہ گزر رہے ہیں، اللہ تجھے ہی پکارتے ہیں، تیرے سے ہی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھے منانے کے لیے آئے ہیں، اللہ ہمارے سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمارے سے راضی ہو جا، اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ جو خدام اس معتکفین حضرات کی خدمت میں لگے انہیں جزائے خیر عطا فرما، اللہ اس خدمت کا بدلہ انہیں اپنے خزانوں سے نصیب فرما۔ یا اللہ دین دنیا کی عزت عطا فرما، اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ تو ہی ہماری دستگیری فرما لے، یا اللہ ہماری دستگیری فرما، بے راہ روی سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ جن کاموں پہ تو ناراض ہوتا ہے اس سے ہمیں بچا لے، یا اللہ اس سے ہمیں بچا لے۔ اللہ ہم تیرا بننا چاہتے ہیں، یا اللہ ہم تیرا بننا چاہتے ہیں، اللہ تو ہمیں اپنا بنا، یا اللہ ہمیں اپنا بنا، اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ کرنا، یا اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ کرنا۔ اللہ نفس شیطان کے پنجوں سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرما، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، اللہ ہماری پکار کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ۔